میرے قابل احترام بزرگوں، آج اس مختصر وقت میں میاں بیوی کے چند حقوق آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات، مالک ارض سماوات، رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ بلوائے وہ حق اور سچ بلوائے، اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جس کو اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں بھیجا، اس پر دو قسم کے حقوق لاگو ہیں۔ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر دو قسم کے حقوق لاگو کر دیے ہیں جس کی ادائیگی انسان پر ضروری ہے۔ نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ بھی اس کی ادائیگی کرنا بھی انسان پر ضروری، اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بھی انسان پر ضروری ہے۔ حقوق العباد کیا ہے اور حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، فرائض، واجبات، نوافل، مستحبات، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی حقوق اللہ کے اندر فرائض کا درجہ ہے، واجبات کا درجہ ہے، سنن و مستحبات کا درجہ ہے، بالکل ایسے وہ حقوق جو حقوق العباد ہیں ان کے اندر بھی فرائض، واجبات، مستحبات اور حلال و حرام اور ناجائز کا درجہ ہے۔ حقوق اللہ کہ ان کی ادائیگی کا انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے کہ تو نیک اعمال کر، برے اعمال سے بچ، اللہ کی فرما برداری کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی بجا لا۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے اعمال کے 3 قسم کے رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جتنے بھی اس نے اپنی زندگی میں اعمال کیے ہیں، اس اعمال کے 3 قسم کے رجسٹر انسان کے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے نمبر کے اندر جو رجسٹر میں اعمال ہوں گے وہ تو وہ اعمال ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان اعمال میں بالکل معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے کہ ہمارے اعمال ان رجسٹروں میں نہ ہوں کہ جس کے اندر بالکل انسان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے قسم کے وہ رجسٹر ہوں گے اور ان کے اندر انسان کے وہ اعمال درج ہوں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان اعمال کو معاف فرما دے، ان کی ہوئی نافرمانیوں کو معاف فرما دے، اور اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل پر بدلہ جزا کی صورت میں یا سزا کی صورت میں انسان کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے جو رجسٹر انسان کے نامہ اعمال سے پیش کیے جائیں گے، اس میں انسان کے وہ اعمال ہوں گے کہ جس کا کل قیامت کے دن انسان سے ادلا بدلا کرایا جائے گا۔ پہلا قسم کا جو رجسٹر پیش ہوگا اس میں انسان کے وہ اعمال کے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو انسان کے اعمال ہوں گے، اس کے اندر انسان کے ایمان اور کفر کو ذکر کیا گیا ہوگا کہ فلاں انسان مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کر لیا، توحید پرست تھا، یا فلاں انسان اللہ کا انکار کرنے والا تھا، شرک کرنے والا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا تھا، مومن تھا یا کافر تھا، مسلمان تھا یا مشرک تھا۔ اس رجسٹر میں انسان کے وہ اعمال ہوں گے، اور جو مسلمان ہوگا اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے، اور جو کافر ہوگا
کافر کے لیے کسی قسم کی کوئی معاف ہی نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرک اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے، کفر اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر ایک انسان ابتدا سے اسلام ہی نہیں لایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اقرار ہی نہیں کیا، اب فرمائے کہ اس انسان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور یہ شخص مخلد فی النار ہوگا۔ مخلد فی النار کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ باقی جو اس کے علاوہ ہیں اس کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو رجسٹر ہوں گے اس میں جو انسان کے اعمال درج ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر پکڑنا چاہے، جزا و سزا دینا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی ذات قادر ہے، اور وہ اعمال حقوق اللہ ہوں گے۔ حقوق اللہ سے مراد انسان پر نماز کو فرض کیا ہے، یہ حقوق اللہ میں سے، انسان پر روزوں کو فرض کیا ہے، یہ حقوق اللہ میں سے، صاحب مال پر زکوٰۃ کو فرض ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اب اگر کسی نے نمازیں ساری پڑھی ہیں بدلہ دیا جائے، اگر کسی نے نمازیں ترک کر دی ہیں، 2 نمازیں ترک کی، 5 نمازیں ترک کی، 100 نمازیں ترک کی ہیں، یا ابتدا سے پڑھی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال نہیں کیے ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس مسلمان کو اس کی برائیوں کی سزا دے یا اس کی سزا کے بغیر ہی اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی۔ وَمَن يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس سے چاہے اس کا بدلہ لے۔ تو دوسرے رجسٹر میں اس قسم کے اعمال ہوں گے کہ جہاں انسان حقوق اللہ کی ادائیگی کرے گا، بعض حقوق اللہ کی ادائیگی میں سب سے اعلیٰ مثال ہوں گے اور بعض حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر سب سے پیچھے رہ جائیں گے، اب وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اور قوی امید انسان کو یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، اکرم الکریم ہے، اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، حنان اور منان ذات ہے، اور کبھی انسان کو امید یہ ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے ان گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو رجسٹر ہوگا اس میں انسان کے حقوق العباد، انسان نے، کیونکہ اس دنیا میں جب اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا بعض کے بعض پر احکام مقرر کیے، ماں باپ ہیں، اولاد کے والد پر حق ہے، والد کا اولاد پر حق ہے، بھائی کے بھائی کے لیے حقوق، بھائی کی بہنوں کے لیے حقوق، بیوی کے شوہر پر حقوق، شوہر کے بیوی پر حقوق۔ اس معاشرے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے انسان ہیں، ہر ایک فرد کے دوسرے فرد پر حقوق اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ اب ان حقوق کی ادائیگی کے پھر میں نے جیسے کہا درجات ہیں، بعض حقوق فرائض میں آتے ہیں، بعض حقوق واجبات میں آتے ہیں، اور بعض حقوق سنن و مستحبات میں، اور بعض پھر حرام و جائز و ناجائز کے اندر بھی آتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے حقوق کی ادائیگی کی ہوگی تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اس پر انسان کو بدلہ دیا جائے گا، انسان کے ان اعمال کا، حقوق العباد کی ادائیگی کا انسان کو صلہ اور ثواب اور اجر دیا جائے گا، اور جس انسان نے حق تلفی کی ہوگی اب یہاں عدلہ بدلہ ہوگا۔ عدلہ بدلے کی صورت کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں پہاڑوں کے برابر اپنی نیکیاں لے کر آئے، اور جب نیکیاں لے کر آئے تو وہی فرمایا کہ وہاں حقوق والے بھی پہنچ جائیں اور حق لینے والے بھی پہنچ جائیں، کہ جس نے دنیا میں اس شخص نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، کسی کے حق تلفی کی، کسی کو گالی گلوچ کی، کسی کی غیبت کی، وہ سارے حقوق والے آ جائیں گے۔ اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، البتہ یہاں یہ کیا جائے گا اس کے پاس اگر نیک اعمال ہے تو اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے بدلے میں اٹھا کر دی جائیں گی، اگر حقوق
باقی رہ گئے اور نیکیاں ختم کر دی گئی، نیکیاں ختم ہو گئی، تو اب یہ ہوگا کہ ان حقوق والوں کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ وہ شخص تھا، جب آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، اور جب جا رہا ہے تو گناہوں کا ڈھیر لے کے جا رہا ہے۔ یہ شخص حقیقی مفلس ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر کے وہ رجسٹر کہ جس میں انسان کے وہ اعمال درج ہوں گے کہ جس کے اندر کیا ہوگا؟ ادلا بدلا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تمثیل اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک عام سی مثال پیش کی، فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہاں تک ادلا بدلا ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر مارا تھا تو آج یہاں اس کو بدلا دیا جائے۔ مقصد کیا بتانا تھا؟ اس حدیث کا مین مقصد بیان کرنا یہ تھا کہ معمولی سا بھی حق ہو کہ جس کو ہم حق سمجھتے ہوں یا حق نہ سمجھتے ہوں، اس کی ادائیگی کے لیے فرمایا انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا۔ معمولی سا حق ہے، آپ نے اس کو حق تصور ہی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کل قیامت کے دن آپ کو حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جہاں حقوق انسان کے دوسرے ہیں، میری بات کا اصل مقصد جیسے میں نے شروع میں کہا میاں بیوی کے حقوق بیان کرنا ہے کہ اس زمانے میں میاں بیوی کے حقوق ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے دینا چاہیے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میرا حق ملے، شوہر چاہتے ہیں کہ میرا حق ملے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں کسی دوسرے کا حق دوں۔ بیوی کا مطالبہ ہوگا کہ میرے حقوق تو ملنے چاہیے، لیکن جو میرے اوپر شوہر کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا مجھ سے مطالبہ نہ کیا جائے۔ شوہر چاہے گا کہ جو بیوی کے حقوق میرے اوپر ہے وہ بیوی ادا کرتی رہے، لیکن فرمایا کہ جو میرے حق اس پر ہے میں وہ نہ ادا کروں۔ اور آج کے زمانہ میں جو اکثر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی اور اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اس کے چند اسباب ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق کیوں نہیں پورے ہوتے اور بیوی شوہر کے حقوق کیوں نہیں پورے کرتی، چند اسباب کی وجہ سے۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ اسباب ختم کرنے ہوں گے، اس کے بعد جا کر حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہی نہیں ہوتا۔ شوہر کو علم نہیں ہے کہ میں نے کون سے حقوق بیوی کی ادا کرنے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور بیوی کو نہیں علم کہ میرے ذمہ شوہر کے کون سے حقوق ہیں۔ لا علمی، باقی دنیا کی ساری باتوں کا علم ہے لیکن ان حقوق کا علم حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی کسی اہل علم کے دروازے پہ گئے ہی نہیں ہے، کبھی کسی شوہر نے جا کر پوچھا نہیں ہے میں نے شادی کر لی ہے۔ باقی سارے شادی سے پہلے انتظامات ہوں گے، گھر بن جائے گا، گھر کے اندر سامان کا انتظام بھی ہوگا، گھر کی ایک ایک ضرورت اور ایک ایک سہولت کا انتظام کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا علم بیوی کو بھی ہوگا شوہر کو بھی ہوگا۔ آتے ہی بیوی کا اعتراض ہوگا کہ اس گھر میں یہ کمی ہے، اس میں یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے۔ اس دنیاوی اغراض کا تو علم ہے، لیکن اس بیوی کو شوہر کے گھر قدم رکھتے ہوئے ان حقوق کا علم نہیں ہے۔ میں نے قدم تو رکھ لیا ہے، شریعت نے میرے اوپر حقوق کیا مقرر کیے۔ اس وجہ سے سب سے پہلی وجہ کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، ان حقوق سے لا علمی۔ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی کوشش کریں، مشورہ کرنے کی کوشش کریں، اہل علم سے مشورہ کریں۔ ہر ساتھی اپنے مشورے کے اندر کسی اہل علم متقی پرہیزگار کو رکھے۔ اپنے ایک ایک معاملے کو جب مشورے سے حل کرتے رہیں گے تو آپ کی دنیا سکون سے گزرے گی۔ ہم دنیاوی معاملات میں مشورے کرتے ہیں لیکن دین کے معاملات میں کبھی نہیں مشورے کرتے۔ اور دوسری وجہ جو حقوق کی ادائیگی کی نہ ہے وہ بے توجہی ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ انسان کی دوسرے تمام اعمال کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ دین کے حقوق کی ادائیگی، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں، احساس نہیں ہوتا، ہمدردی نہیں ہوتی۔ جب کسی بات کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہوگی تو وہ افعال آپ کے اعضاء سے کیسے سرزد ہوں گے؟ انسان وہ اعمال کرتا ہے
جس کی طرف اس کی ذہنی اور اس کی دماغی اور اس کی اعضائی توجہ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ افعال اور وہ حقوق ادا ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ حقوق ادا نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسری وجہ بے توجہی، ہماری توجہ ہی نہیں۔ دیکھا نہیں کہ ایک بچہ، جب ہم کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں، استاد سبق پڑھا رہا ہے اور طالب علم کی توجہ ہی نہیں ہے استاد کی طرف، تو استاد کے پڑھانے والا سبق اس کے دماغ میں بیٹھے گا؟ اس کے دماغ میں نہیں بیٹھے گا۔ اب وہ اپنی مستی میں، اس کا جسم حاضر ہے لیکن اس کا دل و دماغ حاضر نہیں۔ سبق کے بعد ہی کہے گا کہ بھائی کہ آج کب پڑھا تھا، مجھے تو پتہ نہیں۔ یہی کیفیت آج میاں بیوی کی ہے۔ گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر میں فساد ہو جاتا ہے، اور بات طلاق اور بات کہاں سے لڑائی تک چلی جاتی ہے، اور اس کی ابھی تک اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی ہے، کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں یا حقوق ادا نہیں کیے۔ بیوی کہے گی کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، میاں بیوی کے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد تیسری وجہ جو حقوق ایک دوسرے کے نہیں ادا کرتے، وہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، ہمارا دل کرے گا تو ادا کریں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو ادا نہیں کریں گے۔ جیسے دین میں نماز دین کا حصہ ہے، حقوق اللہ دین کا حصہ ہے۔ انسان کے لیے جب آزاد ہوتی ہے تو مسجد کی طرف آتا ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور اس کو دین سمجھ کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت سمجھ کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر اجر و ثواب کے حصول کو مقصود نظر رکھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہی انسان ان میاں بیوی کے حقوق کو بھی دین کا ایک حصہ سمجھ کے ان کی ادائیگی، ان کے جاننے کی طرف اور اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرے گا، تو اس کا یہ گھر چھوٹا سا یہ دنیا کے اندر رہ کر جنت بن جائے گا۔ میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی نہیں، یہ آپس میں ایک رواج چل پڑا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، بس عورت کو پکڑا اور شوہر کے ہاں باندھ دیا، اور شوہر کو جو دل چاہا کر لیا، کچھ دیا نہ دیا، کوئی غلام لے آئے ہیں، کوئی نکرانی لے آئے، نہیں، بلکہ جب نکاح کر لیا ہے، اب دین کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کے حقوق ادا کرے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے حقوق ادا کرے۔ اور یہی پر یہ بھی حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی دونوں آپس میں زندگی گزارتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتا، آپس میں مزاج ہے، یہ فطرتی چیز ہے، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، مزاج نہیں ملتا۔ اب اگر کسی شوہر نے ایسی بیوی سے نکاح کر لیا جس سے اس کا مزاج نہیں ملتا، اور اس کی تیز و تند باتوں پر صبر کرتا ہے، اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے، اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس شوہر کو ایسے ثواب ملے گا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر صبر کر کے جو ثواب کمایا ہے۔ اور اسی طرح جب بیوی کی طرف آئے، اور اگر بیوی کا مزاج شوہر کے پاس نہیں ملتا، شوہر تیز زبان ہے، بد اخلاق ہے، منہ پھٹ ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، لیکن بیوی نے دین کو دین سمجھ کے اس پر صبر کیے رکھا، شوہر کی ہر ظلم و ستم پر صبر کیا، اور فرمایا کہ اس کے ہر بد اخلاقی کا جواب صبر کے مظاہرے سے دیا ہے، تو اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ثواب ملا تھا۔ وہ مسلمان تھی، فرعون ظلم و ستم ڈھاتا تھا، اور کل قیامت کے دن جو اجر و ثواب اس کو ملے گا، وہی اجر و ثواب فرمایا کہ اس بیوی کو بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ بیوی جو شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے جس وقت سے یہ بیوی گھر سے بغیر قدم رکھے گی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ بہر شوہر کی اجازت کے بغیر رہتی ہے، اس وقت تک فرمائے کہ لعنت برستی رہتی ہے، الا یہ کہ واپس اپنے گھر نہ آ جائے۔ اور دوسرا فرمائے کہ اگر کوئی بیوی کسی
नाजायज मुतालबात की बिना पर शौहर से नाराज रहती है, शौहर के सामने मूड बना के रखती है, नाजायज वजूहात की बुनियाद पर, उस वक्त तक अल्लाह की जात इस बीवी से नाराज रहते हैं जब तक ये अपने शौहर से राजी ना हो जाए। ये इतने हुकूक बयान किए हैं। फरमाया कि वैसे तो मियां और बीवी के हुकूक जो बीवी के शौहर के जो हुकूक बीवी पर है, उनमें से सबसे पहला हक ये है कि बीवी को घर के कामकाज करने चाहिए, बीवी को घर के कामकाज करने चाहिए और शौहर को बहर के कामकाज करने चाहिए। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली से कर दिया, तो आप शादी के बाद हजरत अली के घर तशरीफ ले गए। आपने दोनों को बुला लिया, बुलाने के बाद हजरत अली को भी बिठाया और हजरत फातिमा को भी बिठाया, आपने काम तकसीम कर दिया। आपने फरमाया कि अली, घर से बाहर जितने काम होंगे घर के मुतालिक वो सारे तूने करने, और घर के अंदर फातिमा जो घर के अंदर के काम हैं वो सारे के सारे काम तूने करने हैं, उनकी अदायगी तूने करनी है। अब इसलिए बीवी को घर के बहर कामों पर मजबूर करना ये शरअन जायज नहीं है, बल्कि ये शरीयत के खिलाफ है। अब बीवी को चाहिए कि घर के सारे काम अदायगी करे, सारे काम करने की कोशिश करे, और शौहर को चाहिए कि जो घर से बहर वाले काम है वो सारे काम खुद करे। और हमारे यहाँ झगड़ा हो जाता है कि भी इसने फसलों में काम क्यों नहीं किया, इसने बहर जो जानवर बांधे हुए हैं उन जानवरों का काम क्यों नहीं किया, और इस बुनियाद पर लड़ाई हो जाती है और मामला तलाक पर चला जाता है। लेकिन कोई एक देखने के लिए तैयार नहीं होता कि इस लड़ाई के असबाब क्या बने हैं और इसमें कसूर किस बात का है। और दूसरा फरमाया कि शौहर को चाहिए कि बीवी को मजबूर ना करे अपने अलावा घर के बाकी अफराद के कामकाज करने पर। हमारे मुआशरे में ये होता है कि जब बीवी घर आ जाती है तो अब उसके जिम्मे लग जाता है कि तूने मेरे कामकाज भी करने हैं, तूने मेरे वालिदैन के भी कामकाज करने हैं, तूने मेरे छोटे बहन भाइयों के भी कामकाज करने हैं। और अगर वो किसी में थोड़ी सी कोताही कर लेती है तो उस कोताही की बुनियाद पर उसको सजा दी जाती है, उससे नाराजगी का इजहार किया जाता है। तो इसलिए शौहर के ऊपर लाजिम नहीं कि उसको क्या, हाँ अगर वो अपने खुश दिली से करती है, क्यों, इसलिए कि शौहर को चाहिए कि जब बीवी घर आ जाए तो बीवी को कहे कि जो मेरे वालिदैन हैं वो तेरे वालिदैन हैं और जो तेरे वालिदैन हैं वो मेरे वालिदैन हैं। अगर ये उसके वालिदैन की इज्जत और एहतराम करेगा तो बीवी इसके वालिदैन की इज्जत और एहतराम करेगी, और यूं ये दो पहियों वाली गाड़ी एक अच्छे रास्ते पर और एक अच्छे तरीके से चल सकेगी। और इसी तरीके से फरमाया कि बीवी के अखराजात ये शौहर के जिम्मे है। कुरान मजीद में 3 हक बयान किए गए हैं जो शौहर पर है बीवी के। सबसे पहला हक ये है कि उसको मकान दिया जाए, उसको रिहाइश दी जाए, और रिहाइश कैसी रिहाइश, ऐसी रिहाइश के जिस पर वो अपने सामान पर अपने आप को मुतमईन पाए, महफूज पाए, कि जिसको वो ताला भी लगा सकती हो। आज ये कैफियत ये होती है कि अगर बीवी अपने ससुराल मेके जा रही है और अगर अपने कमरे को ताला लगाया तो पीछे से एक हंगामा बर्पा हो जाता है कि भाई पीछे हम चोर हैं, तो उसकी अपनी चीज है, ये हक उसको शरीयत ने दिया है, मैंने और आपने नहीं दिया। अगर वो अपने सामान की हिफाजत के लिए उसको ताला लगा के जा रही है, न शौहर को हक बनता है, न ससुर को हक बनता है, और न सास को हक बनता है कि उसको टोके। क्यों, इसलिए कि उसको ये रिहाइश देना उसको ये शरीयत ने हक दिया है। और उसके बाद फरमाया कि शरीयत ने मियां बीवी दोनों का लिहाज करते हुए फरमाया कि इन दोनों की रियायत करते हुए फरमाया कि इनकी रियायत के मुताबिक शौहर पर हक और शौहर पर ना नफका वाजिब है। अगर शौहर मालदार है और बीवी गरीब है तो शौहर को चाहिए कि इसके साबका हालात से बढ़कर इसको खर्चा दे। जो इसको माँ बाप के घर में खर्चा मिलता था, क्यों ये मालदार है, अपनी वसत को भी देखे, तो उससे बढ़कर इसको खर्चा दे। और अगर बीवी पीछे मालदार घराने से है और शौहर कमजोर घराने से है, गरीब घराने से है, अब शौहर को चाहिए कोशिश करे अपनी वसत से ज्यादा देने की, और बीवी को चाहिए कि कम पर राजी होने की।
جب اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بالکل ٹھیک رہیں گے. اور پھر اگلی بات فرمائی ہے کہ صبر کا پیمانہ. آپ نے نکاح کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب بھی نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں تقوی کی آیات پڑھی جاتی ہے. اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقوی کی آیات. حالانکہ نکاح کی پڑھنی چاہیے تھی، شادی کی نہیں، تقوی کی آیات اس لیے ذکر کی ہے تاکہ ان کا ایک بندھن ہو رہا ہے اور اس وقت ان کو سمجھانا ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا وہ دوسرے کے حقوق کی پامالی بالکل نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بیوی پر کیا حق ہے. بیوی پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے. شوہر جو بات کہے اس کی بات وہ پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا حق بیوی پر یہ ہے کہ شوہر کا جتنا مال ہے، گھر ہے، اسباب ہے، یہ بیوی کے پاس امانت ہے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے اس مال کی حفاظت کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے مال کو ضائع نہ کرے، اس کے مال میں بد خیانتی نہ کرے. ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضور کے پاس آئی شکایت لے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر جو ہے مجھے خرچہ نہیں دیتے اور وہ آتے ہیں گھر میں تو گھر میں ان کی قمیض ہوتی ہے اور اس میں پیسے ہوتے ہیں، تو کیا میں اس سے پیسے نکال سکتی ہوں؟ یہ سوال کیا. حضور نے فرمایا کہ اگر واقعی تجھے وہ تیری اپنی استعداد اور تیری ضرورت کے مطابق تجھے خرچہ نہیں دیتے تو تو اتنا اس کی جیب سے نکال سکتی ہے جتنا تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ پہلے تو شوہر کو چاہیے تھا کہ یہ نوبت آنے نہ دے، کہ اس کی ضروریات اس کی ضرورت کے وقت پوری کرنے کی کوشش کرے. بیوی اس بات پر مجبور نہ ہو کہ کیوں، ہاں اگر واقعی شوہر کے پاس نہیں ہے تو بیوی بھی مطالبہ نہیں کرتی. اتنی کم عقل وہ عورت بھی نہیں ہوتی کہ جب اس کے پاس استعداد ہی نہیں ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ یہ کوئی عقل مند عورت نہیں کرتی. وہ عورت اس وقت مطالبہ کرتی ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ مال و دولت کے باوجود مجھ پر خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسروں پر خرچ کرتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مطالبے بھی پھر کرتی ہے. تو اس لیے اپنی وسعت کے مطابق شوہر کو چاہیے کہ اس پر خرچ کرے اور عورت کو چاہیے کہ اس کے مال و دولت کو امانت سمجھے، جو حکم امانت کا ہے اس پہ خیانت نہ کرے. اور اس کے بعد ایک معاملہ ہمارے معاشرے میں اور ہوتا ہے، شوہر کا جو مال ہے وہ شوہر کے پاس اپنا. جس انسان کا مال ہوتا ہے اگر وہ کسی کو ہدیہ کرنا چاہے، کسی کو تحفہ دینا چاہے تو وہ مالک ہے. اپنا مال جس کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر ہمارے ہم معاشرے میں یہ ہے کہ اگر شوہر اپنے مال میں سے کچھ اپنے والدین کو دیتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس شوہر کے فعل پر آگے سے بیوی کے جو رد عمل ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوگا. یا تو بیوی خوش دلی سے اس کو قبول کر لے گی اور اس کو مانتی رہے گی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض بیویاں اس کو ناپسند سمجھتی ہیں کہ میرے شوہر کی کمائی اس کے والدین پر لگے، میرے شوہر کی کمائی اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر لگے. تو فرمایا کہ شرعاً بیوی کے لیے یہ اعتراض کرنا جائز نہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شوہر بیوی کے حقوق اور اس کے نفقہ کا خیال رکھ رہا ہے تو اب بیوی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ تو اپنے بہن بھائیوں کو کیوں مال دے رہا ہے، تو اپنے چھوٹے بچہ بہن بھائیوں اور والدین کو مال کیوں دے رہا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا کیا رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اور آگے بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ عورت کہ جو زبان درازی کرتی ہے، فرمایا کہ وہ عورت اپنی زبان کے بل باندھ کر جہنم میں لٹکائی جائے گی. اس لیے زبان درازی اپنے آگے نہیں کرنی چاہیے. اور پھر جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے طلاق کے مسائل کو بھی ذرا تفصیل سے بیان کریں گے. تو معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے اور پھر طلاق میں کیفیت کیا ہوتی ہے، طلاق کے اندر یہ صورت اپنا جاتے ہیں.